کہ کل جب یہ دعوے کیے جا رہے تھے امریکی صدر کی طرف سے بھی اور جو وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے، اب سے چند گھنٹے قبل انہوں نے یہ دعویٰ شروع کر دیا تھا کہ ان کی اطلاعات جو ہیں وہ درست ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک جو تصویریں انہیں دکھائی گئی ہے وہ ان کی میت کی ہیں، اور جس کے اوپر پہلے تو ایرانی اتھارٹیز اس کے اوپر ماننے کو تیار نہیں تھیں، لیکن الٹیمیٹلی ثابت ہوا کہ وہ جو انفارمیشن آ رہی تھی وہ درست ہوئی۔ جو اب سچویشن ہے یقیناً جو میرے خیال کوئی 30 کے قریب انہوں نے کہا کہ جی جس بنکر میں وہ موجود تھے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے، ان کے جو صاحبزادی تھیں، ان کے داماد تھے، ان کے ایک نواسے تھے، وہ سب جو ہے سارے جو حملہ کیا گیا اس میں شہید ہو گئے۔ اب چونکہ ایرانی انہوں نے تصدیق کر دی ہے اور یہ بھی بات سامنے آ چکی ہے، اب ایران میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، عوام سڑکوں پر ہیں، کیونکہ ان کے وہ بلاوڈ لیڈر تھے، لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے جو ایرانی ہیں۔ لیکن جو دوسرا امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل امریکہ نے وہاں رجیم چینج کا کہہ کر آپریشن شروع کیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا علی خامنئی جو ہیں ان کی شہادت کے بعد کیا یہ معاملہ جو ہے مزید آگے بڑھتا ہے، یا وہ امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ اپنے جو بہت تیزی سے اٹھتے قدم ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا روک لیتے ہیں، کیونکہ ایران کے اندر تو اب 40 روزہ سوگ کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، وہاں پر لوگ جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اگرچہ کہ وہ پروٹیسٹ وہ نہیں ہے جو امریکہ اور اسرائیل چاہتا تھا کہ وہ جو ہے وہ عوام سڑکوں پر آئیں اور آ کر جو موجودہ رجیم ہے اس کے خلاف جو ہے وہ کام کریں۔ یہ ایکچولی جو محبت کے اندر جو علی خامنئی کی محبت میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکہ اور اسرائیل کی آگے کیا معاملات چلتے ہیں، وہ کس طرف چاہتے ہیں، کیونکہ جو سچویشن اس وقت ہمارے سامنے ہے ابھی ایٹ پریزنٹ، اس کے اندر یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ کس حد تک آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ کیونکہ ایک بہت بڑا جسے کہہ لیجیے کوشچن مارک لگا ہوا تھا اس بات کے اوپر کہ رجیم چینج کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ علی خامنئی تو شہید ہو گئے ہیں، لیکن جو وہاں کا پورا نظام ہے ایران کا، کیا وہ اس نظام کو تلپٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ وہاں کوئی جمہوری حکومت لانا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایران کے بادشاہ تھے رضا شاہ پہلوی، ان کے جو صاحبزادے ہیں رضا پہلوی، کیا وہ رضا پہلوی کو لا کر وہاں بٹھانا چاہتے ہیں، کیونکہ رضا پہلوی بہت بےتاب نظر آ رہے ہیں، ان کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، وہ بھی یہ کوشش کر رہے تھے جو ایرانی عوام ہیں وہ باہر نکلیں اور ان کے لیے جو ہے وہ اس موجودہ نظام سے ٹکر لے لیں۔ لیکن جہاں پر اس نظام کے اگینسٹ ایران میں کچھ لوگ ضرور ہوں گے، لیکن اس نظام کے بینیفیشری بھی بہت زیادہ ہیں اور اس نظام کو جسے کہتے چاہنے والے بھی بہت زیادہ ہیں ایران کے اندر۔ سو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت جو ایرانی عوام ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ اس رجیم کے اگینسٹ جائیں گے، کیونکہ اور خاص طور پر جب اب علی خامنئی جو ہیں وہ چونکہ شہید ہو چکے ہیں، اس لیے عوام کی سمپتھیز جو ہیں وہ موسٹ پروبلی علی خامنئی کے پاس ہاتھ ہوں گی، سپریم لیڈر کے ساتھ ہوں گی اور اس نظام کے ساتھ ہوں گی۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اچھا نوشاد صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان انقلاب کا کہنا ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا، آپ اس کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ جی یقیناً بدلہ تو وہ لیں گے، وہ تو جو موجودہ نظام ہے، یعنی ایکچولی وہاں پہ رجیم کا مطلب کوئی صرف ایک چند لوگوں کے چہرے نہیں ہے۔ ایران کے اندر اپنا ایک سسٹم موجود ہے جو کہ باقی کسی ملک میں موجود نہیں ہے، ان کا اپنا بنایا ہوا ایک نظام ہے جو انقلاب کے بعد ایرانیوں نے تشکیل دیا تھا۔ اس کی اپنی ایک سسٹمیٹک وے کے اندر وہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے نظام، اس کے اندر یہ جو ان کے لوگ ہیں پاسداران انقلاب جس طرح سے جو اہمیت رکھتی ہے، یا ان کی جو ساری طاقت ہے، اس کا محور اور مرکز جو ہے وہ پاسداران انقلاب ہے، تو وہ یقیناً بدلہ لیں گے، کیونکہ وہ کوشش کریں گے کہ اس کے ایکولنٹ وہ کوئی نہ کوئی کام ایسا کریں۔ لیکن بہرحال ابھی تو یہ تو خیر ایک دعویٰ ہے، وہ اب دیکھتے ہیں کہ جو آرمی جو ملٹری مائٹ ہے اسرائیل کی، ایکچولی امریکہ کی، وہ اس کو کس حد تک نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں آتے ہیں، کیونکہ ابھی تو فی الحال وہ جو دعوے اسرائیل اور امریکہ نے کیے تھے وہ سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ لیکن اس میں جو میں نے آپ سے کہا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ جو ایران کا موجودہ نظام ہے
کیا وہ اس کو تلپٹ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ موسٹ پروبیبلی ان کا ٹارگٹ یہی ہے کہ وہاں پہ یہ نظام جو بنا ایک پورا نظام بنا ہوا ہے ایران کے اندر، اس کو ختم کر دیا جائے کسی جمہوری نظام کے اندر، جس طرح ہمارے ہاں پارلیمانی نظام ہے، یا کوئی صدارتی طرز انتخاب کی طرف جایا جائے. اور یہ جو پاسداران انقلاب کے ساتھ جو ان کی پوری شورا اور ان کا ایک علیحدہ سے مسلح ونگ ہوتا ہے اور ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے تحت وہ چلتے ہیں، وہ عام ہماری طرح کے جمہوری نظاموں کی طرح نہیں ہے. تو وہ اس سسٹم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو امریکی صدر ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، یاد ہوگا آپ کو کہ کچھ عرصے سے جو ہے وہ ان کے سخت گیر رویے کی، یعنی جو ایران کے اندر جو قیادت تھی اس سے بڑے ناراض تھے، کیونکہ وہ ان کی مرضی کی بات نہیں کرتے تھے، ان کی مرضی سے ان کی سنتے نہیں تھے. مذاکرات میں بھی جو بات ہوتی تھی، اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ جب یہ اٹیک شروع ہوا ہے اسرائیل کی طرف سے، اس سے چند گھنٹے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو مذاکرات ہو رہے تھے، جس کی وجہ تو ایکچولی ایٹمی توانائی اور ایٹمی جو ٹیکنالوجی کے حصول یا ایٹم بم کا معاملہ ہے، یہ اس کے گرد گھوم رہی تھی. لیکن دراصل وہ جو معاملہ ہے اس مذاکرات کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اس سے خوش نہیں ہوں. امریکی صدر نے یہ کہا تھا کہ وہ اس سے خوش نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ جو اس وقت ریجڈ قیادت تھی، جو ایران کی قیادت تھی، وہ بہت ریجڈ تھی، وہ بات سنتی نہیں تھی اور ان کی بات مانتی نہیں تھی. اور اسی لیے وہ دھمکیاں بھی دیتے تھے کہ ایران کو جو ہے اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ ونس یہ سارا ہو رہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ مہینوں پہلے اس کے اوپر فیصلہ ہو چکا تھا. یہ اسرائیلی پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی مہینوں پہلے یہ فیصلہ ہو چکا تھا. پھر یہ مذاکرات میں اس کو انگیج رکھا گیا. اتنی دیر جو ہے وہ جو آپ نے دیکھا کہ ابراہم لنکن تھا، وہ جیرلڈ وہ ہے جو دوسرا جو دنیا کا سب سے بڑا بحری بیڑا ہے، وہ وہاں پہنچایا گیا اور ایک پورا اس کو ایران کو گھیرا گیا. گھیرنے کے بعد جو ہے یہ اٹیک کیا گیا، کیونکہ اب اس کے بعد ان کی پوزیشن جو ہے ملٹری وائز یا اسلحے کی جو طاقت ہے انہوں نے وہاں اس خطے میں پوری کر لی، اور پوری کرنے کے بعد انہوں نے ایران پر اٹیک کیا تھے. وہاں پر جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا اب اس وقت جو ان کے سپریم لیڈر ہیں، اگرچہ کہ امریکہ اور اسرائیل انہیں شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ رجیم جو ایک سسٹم، ایک نظام، ایرانی نظام ہے، کیا وہ اس کو ختم کر کے کوئی عام پارلیمانی، جس طرح دنیا بھر میں کوئی جمہوری نظام ہے، وہ لانے میں کامیاب ہوتے ہیں. صحیح کہا آپ نے کہ کیا رجیم کو چینج کر سکتے ہیں وہ. اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ڈائریکٹر رپورٹنگ مجاہد جعفری ہمارے ساتھ ہیں. مجاہد، بتائیے گا اسرائیلی حملوں میں آیت اللہ خامنئی کی شہادت کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں، اسرائیلی باری میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے جو بمباری کی گئی ہے، انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا آیت اللہ خامنئی کی رہائش گاہ اور ان کے دفتر پر بمباری سے. اسی بمباری میں جہاں 30 بم ڈراپ کیے گئے اس جگہ پر اسی بمباری میں شہادت ہوئی ہے آیت اللہ خامنئی کی. ایرانی میڈیا کے مطابق وہ اپنے جو ہے رہائش گاہ اس کے اندر بیسمنٹ میں وہیں موجود تھے اور اپنے سرکاری کام سر انجام دے رہے تھے جب اٹیک ہوا. اس اٹیک میں نہ صرف آیت اللہ خامنئی، ان کی بیٹی، داماد اور نواسیاں بھی شہید ہوئے ہیں. دوسری پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ان کے ساتھ ہی تھی. جہاں تک ویکسین کی بات ہے تو ایرنا جو ایرانی نیوز ایجنسی ہے ان کے مطابق آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد ایک 7 روزہ تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے وہاں پر، اور 40 روزہ قومی طور کا اعلان کیا گیا ہے. آیت اللہ خامنئی نے 1989 میں یہ ایران کے سپریم لیڈر بنے تھے اور آیت اللہ خمینی کے انتقال کے بعد ان کے جانشین بنے تھے، اور آیت اللہ خمینی نے اعلان کے 1979 کے انقلاب سے قیادت کی آغاز کی تھی اور مستقل یہ ایران کے سپریم لیڈر تھے. ایرانی احکامات تمام تر انہی کے احکامات چلتے تھے اور ان کی شہادت کے بعد IRC اور ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ وہ اس کا شدید رد عمل آئے گا. وہ جن لوگوں نے یہ حملہ کیا ہے ان کے خلاف وہ ایک انتہائی جو ہے زبردست آپریشن جاری کرنے جا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جا رہے لوگوں کو اس کا جو انہوں نے کیا اس سے نہ صرف بھگتنا پڑے گا بلکہ ایران ان کا جو ہے منہ توڑ جواب دے گا، اور جہاں جہاں امریکی اور اسرائیلی اڈے ہیں نہ صرف ان پر حملہ کیا جائے گا بلکہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اب ان سے محفوظ نہیں رہے گی.
अच्छा मुजाहिद, ये बताइएगा कि ईरान के जवाबी वार से अरब ममालिक धमाकों की गूंज से उठे हुए हैं, खत्ते में बढ़ती कशीदगी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, खित्ते में तो कशीदगी है। आयतुल्लाह खamenei ने शहादत से पहले कहा था कि अगर ईरान पर किसी तरह भी हमला किया गया तो वो तस्वर होगा। उसके बाद आपने देखा हमला होने के बाद तमाम सब किस्म के जो बड़े हथियार हैं जिनमें मिसाइल, बॉम्ब, बंकर बस्टर्स और इस तरह की चीजें इस्तेमाल में देखने में आई। तो शिद्दत तो बढ़ चुकी है, लेकिन आयतुल्लाह खamenei की शहादत के बाद ईरान जो है वो जल्द ही, उनका दावा है कि वो जल्द ही एक बड़े अटैक की तरफ जाएंगे। और जबकि दूसरी तरफ जो ईरान की दूसरी क़यादत है सुप्रीम लीडर के बाद नंबर 2, जिन्हें वो खुद अनाउंस करके गए थे 4 नंबर तक अपनी क़यादत को, तो दूसरी क़यादत में आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी साहब ने भी आयतुल्लाह खamenei की शहादत पर अफसोस का इजहार किया है और ईरानी अवाम को कहा है कि वो अपना इत्तेहाद बरकरार रखे। तो आप ये देखें कि जो सूरत हाल ईरान में पैदा हो रही है, उनके सुप्रीम लीडर शहीद हो गए हैं, लेकिन ईरानी क़यादत जो है वो अभी भी इसी तरह ही खड़ी है। और उनका कहना है कि ईरानी जो आयतुल्लाह सिस्तानी सुप्रीम लीडर हैं, उनकी शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा और जिन जारे लोगों ने ये हमला किया है उन्हें इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। अच्छा मुजाहिद, आपको नहीं लगता कि आयतुल्लाह खamenei और आला क़यादत की अमवात के बाद ईरान में क़यादत का खुला पैदा हो जाएगा? जी, क़यादत का खला जो है ना वो पैदा इसलिए नहीं होगा कि आयतुल्लाह खamenei जो है वो अपनी जिंदगी में ही अपने जो है जानिशीन उनको भी नॉमिनेट कर गए थे और उसके अलावा उनके बाद भी 2 लेवल्स पर जो है ओहदे जो है आयतुल्लाह के और सुप्रीम लीडर के वो बता गए हैं कि कौन किसके बाद नंबर आएगा किसका। तो क़यादत का खला उस वक्त पैदा होता है जब एक कायद शहीद हो जाए या मारा जाए तो उसके बाद लीडरशिप मौजूद ना हो। ईरान की लीडरशिप अभी मौजूद है और उन्होंने अपने जो सदारत के लिए भी अपने एक ओहदेदार को चुन लिया है और उनके अहकामात पर अमल किए जा रहे हैं। अच्छा मुजाहिद, आपके ख्याल में अमेरिका का मकसद ईरानी तनसीबात को निशाना बनाना था या वहाँ पर आला क़यादत की तब्दीली करना था?